ابن قیس کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں جاتے، صرف اور صرف ابان بن ابی عیاش کے پاس جاتے ہیں۔ ابان بن ابی عیاش کا ان کو منتخب کرنا اپنے پناہ کے لیے، یہ ان کی وثاقت ہے۔ نمبر 2، جب سرکار سلیم ابن قیس کی کہ وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے وہ امانت جو آل محمد کے اسرار پر مشتمل تھی، کتاب و سلیم ابن قیس، اس کو کس کے حوالے کیا؟ ابان بن ابی عیاش کے حوالے کیا۔ اگر آپ آج بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ یہ موقف ہے کہ میں عوام الناس میں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، چاہے وہ اہل دیوبند ہوں، کسی بھی مسلک کے ہوں، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کو میں کافر نہیں کہتا، اور اس پر میں کافی دلیل دے چکا ہوں، کافی میں اس پر آلریڈی کلام بھی کر چکا ہوں۔ رہے علماء تو علماء کے درمیان علمی اختلاف ہے، اور وہ علمی طور پر جب سامنے آتے ہیں تو پھر ان کے اوپر تکفیر بھی کی جاتی ہے، تفسیق بھی کی جاتی ہے۔ اب عوام الناس کو علم نہیں ہوتا۔ اب جو ویڈیو مجھے سینڈ کی گئی، آپ یقین جانیے وہ بابا جی جو بیان کر رہے ہیں، پتہ نہیں بابا جی نے کہیں پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، وہ اپنی جانشینی کو سنبھالیں تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے ایک ایسے معاملے کو اٹھا کر سامنے رکھ کر کے پھر جو ہے نا، لیکن وہ الگ موضوع ہے۔ جو موضوع اٹھایا گیا اس کو ٹچ کر کے بابا جی نے بس کہہ دیا جی اس کا ایک راوی ہے، وہ صحیح سکہ ہے، فلاں فلاں نے کہہ دیا، لہذا وہ روایت مستند ہے، آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ اب اصول یہ ہے کہ میں آج خصوصاً ان بھائیوں سے جو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرتے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ انصاف پسندی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ اور علمی نکتہ اور علمی جو ہے فہم کے ساتھ آپ یہ گفتگو سنیں، اس کے بعد پھر آپ کو اعتراض کریں تو الحمدللہ ہم جواب دیں گے۔ علماء شام اور خصوصاً اہل تشیع میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب حضرت نثار نقوی صاحب، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ اس پہ ہمارے رد میں کچھ کہیں، تو میں نے کہا ضرور انشاءاللہ تعالی میں اس پہ بھی بات کروں گا، اور پہلے بھی میں نے کئی چیزیں لکھ کے دیں، الحمدللہ انہوں نے تسلیم کی، اور مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی علمی بات وہ تسلیم کرنے والا شخص ہو۔ تو آج بھی آپ کے سامنے میں اس موضوع پہ بات کروں گا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک جھوٹا اور مکذوبہ واقعہ، اور میں اہل تشیع حضرات کی کتابوں سے ہی بات کروں گا الحمدللہ، کیونکہ میرا مقصد سب کو ایک کٹھا کرنا ہے، اور خصوصاً خلفائے راشدین پر ہر روایت کی سند ہوتی ہے۔ میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کیونکہ کچھ ایسے حضرات نے مجھے حکم دیا تھا جو یہ علم نہیں جانتے، ان کے لیے تھوڑا سا میں بیسک بتا دوں۔ جو کوئی راوی یا کوئی روایت ہمیں ملتی ہے کتابوں میں تو ہم اس کی سند دیکھتے ہوتے ہیں۔ سند وہ چین ہوتی ہے، وہ جگہ وہ چیز ہوتی ہے، وہ ایک واسطہ ذریعہ ہوتا ہے کہ جو کسی راوی کی بات کو اس کے جو ہے نا مکمل جو ہے نا واقعی تک کی نشاندہی کرتی ہے۔ جیسا کہ میں کہوں کہ ایک روایت ہے، اب امام مالک جو ہے وہ کہتے ہیں میں نے سنا نافع سے، اور نافع کہتے ہیں میں نے سنا عبداللہ ابن عمر سے، اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ ایک چین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، عبداللہ ابن عمر نے حضور سے سن لی، پھر عبداللہ ابن عمر نے آگے نافع کو یہ بات بتائی، اور نافع نے آگے جو ہے امام مالک کو یہ بات بتائی، اور امام مالک نے اپنی کتاب میں لکھ دی۔ اس کو کہتے ہیں سند۔ اور ہر واقعے میں تمام امت مسلمہ کے پاس یہ متفقہ اصول ہے، چاہے وہ اہل تشیع حضرات ہوں، چاہے وہ اہل سنت حضرات ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جب کوئی روایت ہمیں پہنچتی ہے تو ہم اس کی سند پہلے دیکھتے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فتنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، آپ کی شہادت کے فوراً بعد کھڑا ہوا، اور جھوٹی روایات گھڑنا لوگوں نے شروع کر دی، جیسا کہ مقدمہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ پہلے لوگ سند نہیں پوچھتے تھے کہ بھائی تم نے یہ بات کہاں سے سنی ہے، لیکن عثمان غنی کی شہادت کے بعد لوگ پوچھتے تھے بھائی تم جو حدیث بیان کر رہے ہو کس سے سنی؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو سعید خدری سے سنی۔ ابو سعید خدری سے پوچھتی بھائی تم نے کہاں سے سنی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنی۔ تو یہ چین جو ہے اسے کہتے ہیں سند، یہ لوگ پوچھ کر کے پھر بات کیا کرتے تھے۔ تو وہ ایک مکذوبہ واقعہ جس کو میں بیان پورا نہیں کرتا، یہ میری غیرت ایمانی ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ میں وہ پورا واقعہ بیان کروں، فقط میں ٹچ دے دیتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دھمکی دی پہلے
کہ میں آپ ابو بکر صدیق کی یہ سن 11 ہجری کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کی بیعت کر لو، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو میں آپ کے گھرانے کو، اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھرانے کو میں جلا کر کے راکھ کر دوں گا۔ تو وہ نبی اکٹھی کی اور کہتے ہیں میں جلا کر راکھ کر دوں گا، اور پھر بعد میں یہ تہمت اس انتہا تک پہنچی کہ کچھ لوگ گئے اور جا کر کے انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی اور پھر آگ لگا دی۔ یہ ہے، یہ واقعہ اس پر متفق ہے تمام مسالک کہ یہ سب سے پہلے یہ کس کتاب میں لکھا گیا اور اس کی فنی حیثیت کیا ہے، اس میں بات کروں گا۔ لیکن پہلے ایک عقلی بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیں، بنو ہاشم کی ایک عورت کے گھر میں حملہ ہوتا ہے اور حضرت علی جنہیں شیر خدا کہتے ہیں، جن کے سامنے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ پست ہو گئے، خیبر کو جس نے اکھاڑ ڈالا، پاؤں رکھنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص وہ بھی موجود ہے، اور آپ کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں، کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ بنو ہاشم میں اس طرح کی کوئی جو ہے ہلچل نہیں مچتی، کوئی ایسی جنگ نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عثمان غنی کی قاتلین کو بچانے کے لیے، صرف وہ قاتلین تھے نہیں، فقط الزام تھا ان پہ، اور وہ حق کے لوگ تھے، اور کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے صفین میں جاتے ہیں اور جو ہے جمل میں جاتے ہیں، لیکن گھر میں حملہ ہوتا ہے اور خاموش رہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ، اور یہ گستاخی ہے اس طرح کی یہ بات پیش کرنا، یہ میں پہلے بیان کر رہا ہوں کہ یہ گستاخی ہے۔ کیوں؟ یہ اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گستاخی ہے کہ آپ کی اس طرح آپ پر ہاتھ ڈالا گیا اور کسی نے جو ہے وہ آگے سے رسپانس نہیں دیا، اور بنو ہاشم میں اتنے جلیل قدر لوگ موجود تھے، اس کے بعد کتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ موجود تھے، کسی ایک نے بھی یار وہاں سے کوئی رسپانس نہیں دیا، گھر میں آگ جلتی رہی، تماشے ہوتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو ہے اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو آؤ چلتے ہیں تحقیق کی طرف، ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے یہ مکذوبہ واقعہ، جھوٹا واقعہ کس کتاب میں لکھا گیا، اس روئے کائنات میں۔ اگر اس روئے کائنات میں سب سے پہلے یہ واقعہ جس کتاب میں لکھا گیا، میں ساتھ میں دکھاؤں گا بھی، آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسکرین پر انشاءاللہ تعالی ساری کتابیں۔ سب سے پہلے اس اسلام کی تاریخ میں یہ واقعہ آج 650 سال پہلے ایک شخص کی کتاب چھپی جس کا نام تھا سلیم بن قیس العمری الہلالی۔ یہ اس کی کتاب پہ صفحہ 365 پر لکھا گیا، اور اس کتاب کے دو نام مشہور ہوئے، ایک کا سقیفہ اور ایک کتاب سلیم بن قیس۔ یہ کتاب کے دو نام ہیں، ایک کا السقیفہ کے نام سے مشہور ہوئی یہی کتاب، اور اس کا دوسرا نام کتاب سلیم بن قیس کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہ متفقہ بات ہے کہ سب سے پہلے یہ واقعہ سلیم بن قیس کی کتاب السقیفہ میں جو ہے نا یہ آیا۔ یہ کتاب کس کی تھی؟ سلیم بن قیس کی تھی، العمری الہلالی۔ اور اس کو تباہ کیا دو شخصوں نے۔ دو روایات ملتی ہیں، میں جو یہ حوالے دوں گا یہ سارے اہل تشیع علماء کی کتابوں کے دوں گا، میں اہل سنت کے حوالے نہیں دے رہا، اس لیے کہ اگر ان کے دوں تو شاید کوئی اہل تشیع بھائی کہے گا جناب یہ پتہ نہیں آپ نے دیے ہیں تو ہمیں نہیں مانتے۔ تو میں اپنے بھائیوں کی، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، عوام الناس شیعہ بھائیوں کی برگاہ میں ملتمس ہوں۔ اس کتاب کو، سلیم بن قیس کی کتاب کو جو ہے سب سے پہلے دو لوگوں نے مرتب کیا، اور یہ کتاب خود سلیم بن قیس نے اکٹھی نہیں کی، آپ کے شاگرد جو تھے آپ نے ان کی روایات کو، جو سلیم بن قیس کی روایات کو، مرویات ہے، ان کو اکٹھا کیا۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس مسند امام اعظم موجود ہے، ہمارے پاس ہدایہ موجود ہے۔ تو ہاں وہ ہوا کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو جو باتیں کی ہیں آپ کے شاگردوں نے سنی ہے، بعد میں کتابی شکل ان کو دے دی ہے۔ اسی طرح سلیم بن قیس کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، انہوں نے، ان کے شاگرد جو آگے تھے دو، انہوں نے اس کو مرتب کیا اور جمع کیا۔ ایک کا نام ہے کتاب، اس کو محمد بن باقر الانصاری نے طبع کیا۔ پہلی روایت یہ جو ہے اہل تشیع کے اپنے علماء کے قول کے مطابق، میں آگے جا کے اہل تشیع کتابوں کی حوالہ جات دوں گا اور دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، فی الحال میں بیسک سمجھا رہا ہوں۔
تو اس کتاب سلیم بن قیس کی کتاب کو السقیفہ کو سب سے پہلا جو اس کو مرتب کیا گیا نام ملتا ہے محمد بن باقر الانصاری نے کیا، اور بعض تشیع کہتے ہیں نہیں، اس کو دوسرے اس کے شاگرد تھے حبان بن ابی عیاش، اس نے مرتب کیا۔ حبان بن ابی عیاش تشیع کی میں نے رات کو کئی کتابیں میں دیکھتا رہا، ان کے اندر حبان بن ابی عیاش کے جو ہے نا وہ حوالے لگی ہوئی ہیں۔ اور اب اس اہل سنت کی تاریخ میں بھی اور اہل تشیع کی تاریخ میں بھی کسی نے یہ واقعہ پہلے نہیں لکھا تھا۔ سب سے پہلے واقعہ اس کتاب کے اندر جو ہے حبان بن ابی عیاش نے جو ہے نا اپنے استاد جو ہے نا سلیم بن قیس العامری سے نقل کیا، اور اس واقعے کے اوپر اب سلیم بن قیس کہتا ہے کہ میں اس وقت عبداللہ ابن عباس کے گھر میں موجود تھا۔ حبان بن ابی عیاش کہتا ہے میں نے اپنے استاد سلیم بن قیس سے یہ بات سنی۔ سلیم بن قیس کہتا ہے کہ جو ہے اس وقت میں عبداللہ ابن عباس کے گھر میں موجود تھا جب یہ واقعہ پیش آیا، اور اس گھر میں بیٹھے ہوا تھا، اور کچھ شیعان علی میرے ساتھ بیٹھے تھے، اور بیر سے شور مچ گیا۔ ہم بیر نکلے تو کیا دیکھا کہ عمر فاروق لشکر لے کے اما فاطمہ گھر جا رہے ہیں جلانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب سلیم بن قیس العامری الہلالی کی جو یہ کتاب ہے سقیفہ، اور اس کو کتاب سلیم بن قیس بھی کہا جاتا ہے، اس کی جو پہلی فصل ہے، آپ شک آج نیٹ کا دور ہے، میں نے رات کو ایران کی ایک ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، کیونکہ یہ پاکستان میں تو جو ہے اس کے تراجم ملتے ہیں لیکن مختصر ملتی ہیں۔ اوریجنل کتاب آپ کو ایران کی ایک ویب سائٹ ہے خمینی.books.com پہ آپ جائیں تو آپ کو مل جائے گی، تو وہاں سے میں اس پوری کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیا، اور اس کی پہلا باب جو ہے، اس کا پہلا باب وہ اس عنوان سے ہے کہ قرآن کریم جو آپ کے پاس موجود ہے یہ نہیں ہے، یہ بدل چکا ہے۔ اب چونکہ اس میں تحریف قرآن کا پہلا باب قائم کیا گیا کہ قرآن کریم میں چینجنگ ہو چکی ہیں، تعریفات ہو چکی ہیں، تو جب یہ باب قائم کیا تو کچھ شیعہ علماء ہی شک میں پڑ گئے اس کتاب کے بارے میں، اور اس کتاب کے بارے میں شک میں پڑ گئے اور آپس میں گفتگو کی کہ یہ کتاب کیسی ہے، کیونکہ اہل تشیع علماء جو تھے ان میں یہ مسئلہ نہیں تھا، اور آج دن تک جو اصل علماء اہل تشیع ہیں ان میں یہ مسئلے نہیں ہیں، وہ ان کو نہیں مانتے، اور اس وقت کے علماء بھی شک میں پڑ گئے کہ یار یہ بات آئی کہاں سے ہے، اس کی سند کیسے۔ لہذا سب سے پہلا حوالہ نوٹ کریں، علامہ مظہر الحلی، بہت بڑے اہل تشیع کے عالم، ان کی کتاب رجال حلی، اور اس کا صفحہ 200، انشاءاللہ میں آپ کو سکیل لگا دوں گا، ویڈیو کے اندر نظر آئیں گے انشاءاللہ ساری باتیں۔ تو وہ اس اپنی رجال حلی کے اندر علامہ حلی لکھتے ہیں صفحہ 200 پہ کہ حبان بن ابی عیاش نے اس کو مرتب کیا، یہ السقیفہ جو کتاب ہے اس کو مرتب کیا، اور سلیم بن قیس کا یہ خود کو شاگرد بتاتا ہے، یعنی حبان بن ابی عیاش یہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ شاگرد ہے کس کا؟ سلیم بن قیس کا، اور سلیم بن قیس کی ساری روایات اس نے جمع کی ہیں اپنی سند کے ساتھ، یعنی اپنے استاد سلیم بن قیس سے جو باتیں سنی ہیں اس نے اس کے اندر جمع کی ہیں۔ قیاس جو ہے آگے لکھتے ہیں علامہ حلی رجال حلی کے صفحہ 200 پر کہتے ہیں کہ حبان بن ابی عیاش ضعیف اور بہت ہی زیادہ ضعیف شخص ہے، اور آگے لکھتا ہے کہ اور ہمارے علماء شیعہ اس کتاب سلیم بن قیس کو ان سے منسوب کرنا موضوع اور منقرض قرار دیتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جس واقعے کو جو ہے یہ اتنا اچھل کود کے پیش کیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ خلفائے راشدین کی جو ہے وہ کردار کشی کی جاتی ہے، اب انہی کے جو اصل مستند علماء ہیں وہ اپنے اسماء الرجال کی کتابوں میں لکھتے ہیں، یہ اسماء الرجال کی مستند کتاب ہے التشیع یہاں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جس سلیم بن قیس کی کتاب جو منسوب ہے کہ جمع کی ہے ان کے شاگرد نے حبان بن ابی عیاش نے، وہ سخت ضعیف ہے، اور اس کتاب کو سلیم بن قیس پر منسوب کرنا موضوع اور منقرض ہے۔ بھائی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ان کا شاگرد بھی تھا کہ نہیں تھا، اور یہ کتاب سلیم بن قیس کی طرح منسوب ہے، انہوں نے یہ باتیں کی بھی ہیں کہ نہیں کی۔ میں آپ کو 4 سندوں سے 4 سند سے 4 طرق سے اسی واقعے میں بات کروں گا، یہ پہلا طرق بتا رہا ہوں کتاب کے حوالے سے، پھر روایات پر بات کریں گے، اور الحمدللہ ساری التشیع کی گفتگو میں کروں گا۔
جو اہل تشیع اہل علم ہے الحمدللہ وہ اس بات کو تسلیم کریں گے۔ اب اگلی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں دوسرا حوالہ، محمد بن علی التشیع کے بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں، محمد بن علی اردبیلی، جامع اور رواد ان کی کتاب، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 9، یہ التشیع کے ہاں بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے اندر اسی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف حبان بن ابی عیاش ہے، یہ راوی جو ہے حبان بن ابی عیاش، یہ کہتے ہیں سخت ضعیف ہے، کیا ہے؟ سخت قسم کا ضعیف راوی ہے، اور اس کی بات کی طرف ہرگز توجہ نہ کریں، اس کی بات کی طرف ہرگز توجہ نہ کریں اور نہ اس کی مرویات پر توجہ کریں۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ محمد بن علی اردبیلی، جامع اور رواد جلد نمبر 1 صفحہ 9 پر۔ تو علامہ اردبیلی نے جامع اور رواد کے اندر بھی کہہ دیا کہ یہ مستند کتاب نہیں ہے اور اس کی روایات بھی مستند نہیں ہے، اس کو بھی بڑی توجہ نہ کرو۔ مجھے بتاؤ یہ 300 سال کے بعد ایک کتاب لکھی جاتی ہے جس کا نام کتاب سلیم بن قیس ہے السقیفہ، تو اس کتاب کے اندر واقعہ آتا ہے، یہ واقعہ امام جعفر صادق نے کیوں نہیں بیان کیا؟ اس سے پہلے کسی شیعہ یا سنی کتاب کے اندر یہ کیوں واقعہ نہیں آیا؟ اس کو کسی صحابی، کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی نے کیوں نہیں روایت کیا اس واقعے کو؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ساری آپ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہے یہ آپ کے علماء ہیں، یہ تشیع علماء ہیں، ان کو اگر آپ سچا مانتے ہو تو پھر مان لو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا واقعہ ہے، گھڑا ہوا ہے، اس کتاب میں کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے۔ اب یہ اس باقی کو اگر لکھا ہوا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ جھوٹا ہے۔ اگر جھوٹا نہیں مانتے تو پھر کہہ دو کہ تم سچے ہو اور تمہارے ان علماء جھوٹے ہیں جنہوں نے اس واقعے کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ تو آگے ریفرنس سنیں، علامہ مامکانی التشیع یہاں بہت بڑے فن رجال کے عالم، آپ کو کتاب کا ٹائٹل نظر آ رہا ہوگا، تنقیح المقال جلد نمبر 2 صفحہ 25 پہ لکھتے ہیں، یقول اصحابنا الشیعہ وعلماء شیعہ ان سلیمان لم یعرف ویشک فی اصل وجودہ، فرمایا کہ یقول اصحابنا شیعہ، شیعہ تمام لوگ یہ کہتے ہیں، اس وقت کی شیعہ کی بات کر رہا ہوں، یہ آج کل کے ڈسکور والا نہیں، اس وقت کی، یقول اصحابنا شیعہ، شیعوں کا اپنا امام کہہ رہا ہے علامہ ممکانی کہ جو شیعہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وہ علماء و شیعہ، اور شیعہ علماء بھی یہ کہتے ہیں، یعنی اصل جو شیعہ علماء تھے ان کا نظریہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں ان سلیمان لم یعرف ویشک فی اصل وجودہ، کہ ہم سارے علماء اس شک میں ہیں کہ یہ سلیم بن قیس نام کا کوئی شخص تھا بھی یہ نہیں۔ فرمایا سلیمان لم یعرف، ہم جانتے نہیں ہیں کہ کوئی یہ جو ہے اس نام کا شخص ہے بھی کہ نہیں۔ اور مزے کی بات سنیں آپ، اسماء اور رجال کی بڑی بڑی کتب میں اس کا صحیح طریقے سے نام نہیں ملتا، یہ مجہول ملتا ہے، اور کہا اگر ہے بھی تو فرمایا ہم اس کو جانتے نہیں ہیں یہ کون ہے، یہ سکہ راوی بھی تھا کہ نہیں۔ اور اگلی بات کہی وَيُشَكَّ فِي أَصْلِ وَجُودِهِ، فرمایا ہم شک میں ہیں یہ شخص تھا بھی یا نہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ شخص اس کے نام کا کوئی شخص ہے بھی یا نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یقول اصحاب الشیعہ وعلماء الشیعہ، کتاب بھی شیعہ حضرات کی اور بات بھی انہی کی، لہذا اس پر شیعہ اور سنی علماء متفق ہیں کہ یہ باتیں جھوٹی اور مکذوب ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر نہیں ملتا، اور اس کی یہ کتاب والکتاب المنسوب الیہ مدعو قطعا، فرمایا یہ کتاب جو اس کی طرف منسوب ہے سلیم بن قیس کی طرف، یہ الیہ مدعو قطعا یہ من گھڑت ہے، یہ کیا ہے؟ من گھڑت اور موضوع ہے۔ تو یہ کتاب کس کی؟ علامہ مامکانی کی، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ اور اس کے بعد میں اور وہ ریفرنس دینے لگا ہوں جس کے سامنے التشیع سر جھکا لیتے ہیں، وہ ہے الشیخ مجدد مجتہد المفید، شیخ مفید، آپ التشیع بڑی بڑی کتابیں آپ کو انہوں نے لکھی ہیں، آپ کو ملتی رہتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جن علماء کے ریفرنس دے رہا ہوں ان کی اور کتب کی بھی آپ کو اسکین دکھا دوں تاکہ التشیع سمجھ جائے کہ یہ ہمارے بہت معتبر عالم ہیں۔ اب یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، پر ایسے آ کے نا وہ
ہنگامہ علیہ کر کے چلے جاتے ہیں اور جو ہے صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کو تبرہ کرانے کے لیے، حالانکہ جو علماء اصل اہل تشریح جو کتابیں لکھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں ان حقیقتوں کو۔ شیخ مفید تمحیح الاعتقاد الامامیہ ان کی کتاب، اور یہ اسکین آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس اردو ترجمہ پاکستان میں مل جاتا ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، پاکستان میں مل جاتی ہے آپ کو اردو ترجمہ۔ اکثر کتابیں جو ایران سے ملتی ہیں یہاں ہے ہی نہیں، خمینی کی کئی کتابیں ہیں، لیکن مزے کی بات یہ کتاب آپ کو پاکستان سے اردو ترجمہ مل جائے گا آپ کو، اور میں آپ کو جو اسکین دکھا رہا ہوں نا یہ اردو ترجمہ ہے، آسانی سے مل جائے گا۔ صفحہ 150 پہ لکھتے ہیں ھذا الکتاب غیر مسوکن بہ، ھذا الکتاب غیر مسوکن بہ، یہ کتاب کل غیر سکہ ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ کل غیر سکہ کتاب ہے۔ اور فرمایا اس کتاب یہ دیندار شخص کو اس کتاب سے اور اس کی رویات سے بچنا چاہیے، اور ہم شک میں اس لیے مبتلا ہے کہ اس کتاب کے اندر پہلا باب تحریف قرآن پر ہے کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو کہ نبی کریم پر اترا تھا، قرآن بدلا جا چکا ہے۔ تو اس کا پہلا باب اس عنوان پہ ہے، لہذا تشیع علماء علامہ مفید کہتے ہیں کہ ہم خود شک میں مبتلا ہیں کہ یہ کتاب آئی کدھر سے ہے، اس وجہ سے، اور یہ غیر موثوق کتاب ہے، ھذا الکتاب غیر موثوق بہ۔ اور آگے اگلا حوالہ سنیں، وہ وقت نہیں ہے، میں جلدی جلدی وضاحت دوں گا۔ علامہ موصلی بہت بڑے علامہ گزرے ہیں تشیع کے، للہ ثم التاریخ، کتاب کا نام کیا ہے؟ للہ ثم التاریخ، اس کا صفحہ 83 ہے۔ لکھتے ہیں اما کتاب سلیم بن ابن قیس وہو مکذوب علی سلیم بن قیس وعدہ حبان بن ابی عیاش، کہا کہ علامہ موصلی کہتے ہیں للہ ثم التاریخ کے اندر صفحہ 83 پر کہتے ہیں یہ حبان ابن عیاش کی طرف جو منسوب ہے کتاب سلیم بن قیس وہو مکذوب، یہ جھوٹ ہے، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، علی سلیم بن قیس، سلیم بن قیس کی طرف یہ جھوٹی کتاب منسوب ہے۔ سلیم بن قیس کی کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جو جس کے اندر ایسی مرویات ہوں، لہذا وعدہ حبان بن ابی عیاش، جو حبان بن ابی عیاش سے منسوب ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اب یا تو یہ کہیں کہ تشیع کے علماء پاگل تھے، علم نہیں تھا ان کے پاس، میں تو ان کو عالم سمجھتا ہوں، بہت بڑا تشیع کیا، اور اصل میں عالم گزرے ہیں، یعنی کتابیں آپ پڑھیں اور آگے چلیں۔ آپ حبان بن ابی عیاش کہتا ہے کہ میں اس وقت مجھے جو ہے سلیم، اچھا اب اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، یہ تو بات تھی اس کتاب کے متعلق، اب اگلی بات کرتے ہیں۔ حبان بن ابی عیاش کہتا ہے کہ مجھے اپنے استاد سلیم بن قیس نے بتایا کہ جب عمر فاروق نے حملہ کیا تھا اس وقت ہم عبداللہ ابن عباس ہی گھر میں موجود تھے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت ہم کہاں تھے؟ عبداللہ ابن عباس کے گھر میں میں موجود تھا۔ سلیم بن قیس کہتا ہے میں اس وقت عبداللہ ابن گھر میں موجود تھا جب یہ حملے کے لیے لوگ گئے، اور یہ بات اس نے بتائی اپنے شاگرد حبان بن ابی عیاش کو، اور حبان بن ابی عیاش نے اس کتاب کے اندر نقل کی ہے۔ اب مزے کی بات سنیں، اسی کتاب کے صفحہ 53 دیکھیں، یہ آپ کتاب پڑھیں سلیم بن قیس الثقیفہ، اس کتاب کے صفحہ 53 میں لکھا ہوا ہے کہ سلیم بن قیس ان دنوں مدینہ میں تھا ہی نہیں۔ سن 11 ہجری کی کا واقعہ ہے، یہ سن 11 ہجری کا واقعہ ہے، اور سن 11 ہجری میں سلیم بن قیس کہتا ہے میں ان دنوں میں بیٹھا ہوا تھا عبداللہ ابن عباس کے گھر میں جب حملہ ہوا، حالانکہ سن 11 ہجری میں سلیم بن قیس جو ہے وہ مدینہ میں تھا ہی نہیں۔ آپ اسماء و رجال کی اور تاریخ کی جتنی کتب ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک میں بھی آپ کو ملے گا نہیں کہ سلیم بن قیس ان دنوں مدینہ میں تھا۔ اور میرا یہ چیلنج ہے اور دعویٰ ہے کہ مجھے ثابت کر کے دیں کہ سلیم بن قیس جو راوی ہے اس واقعے کا وہ ادھر تھا ہی نہیں۔ لہذا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں جو ہے پہلا معاملہ ہے جو کہ آپ سامنے میں نے پیش کیا، اور جو اس کتاب کی تحقیق اور تخریج کی محمد باقر انصاری نے، جو شیعہ کا بہت بڑا عالم گزرا ہے اور شیعہ مانتے ہیں، اس نے کہا کتاب بن سلیم بن قیس کے صفحہ 53 میں صاف کہہ دیا، کہا کہ جی یہ واقعہ میں پتہ نہیں اس کو کس نے بتایا،
وہ کہتا ہے، یہ سلیم بن قیس کہتا ہے میں وہاں تھا، حالانکہ ان دنوں وہ وہاں ہی تھا ہی نہیں. پتہ نہیں کس جھوٹے نے ان کو یہ واقعہ بتا دیا اور انہوں نے ہمیں بتا دیا اور ہم نے آگے نقل کر دیا. اسی کتاب کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. اور دوسری بات میں عرض کروں، میرا ایک دعویٰ اور ہے. میں تمام میرے تشیع اور خصوصاً بابا جی سے جو ان کی ویڈیو تھی ان سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مجھے دنیا کی کسی کتاب و اسماء و رجال میں اٹھا کے دیکھ لیں، شیعہ کی ہوں، سنیہ کی ہوں، کسی کی بھی ہوں، کسی کی کتاب کے اندر جہاں اسماء و رجال میں عبداللہ ابن عباس کے تلامذہ اور شاگردوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں سننا ذرا. جب کوئی ہم راوی ڈھونڈتے ہیں نا، سکہ راوی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کی برگاہ میں کون کون بیٹھتا تھا، کون کون ان کا شاگرد ہے، کون نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس کے گھر میں موجود تھا. سلیم بن قیس کہتا ہے حالانکہ جتنی روح کائنات میں کتابیں ہیں جو ہے نا اسماء و رجال کی، ان کے اندر عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں اور ان کے تلامذہ میں کوئی ایک نام بھی سلیم بن قیس ملتا ہی نہیں ہے کہ کوئی سلیم بن قیس ان کی محفل میں بیٹھتا تھا یا نہیں بیٹھتا تھا. لہذا ان کی عبداللہ بن عباس کی مجلس میں کوئی بھی سلیم بن قیس نامی شخص بیٹھتا بھی تھا کہ نہیں، اس کا کوئی ذکر ملتا ہی نہیں ہے. یا نہ ہی ان کے شاگردوں میں، نہ ہی ان سے سماع کرنے والوں میں، نہ ہی ان سے کوئی جناب والا ان کے تلامذہ میں کوئی بھی نام سلیم بن قیس نہیں ملتا، بلکہ ان کا سماع ہی ان سے جو ہے وہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے. ان سے سنا بھی سلیم بن قیس عبداللہ بن عباس سے کوئی سماع ہی موجود نہیں ہے. جو جس شخص کا عبداللہ بن عباس برگاہ میں بیٹھنا ہی ثابت نہیں، اس بندے کا کیسے ہم مانیں کہ وہ جو ہے یہ ایک بات پیش کر رہا ہے. اب اگلی کتاب تہذیب و تہذیب، یہ فن رجال بھی لکھی جانے والی ہے، سنت کے ہاں بھی بہت معتبر اور تشریف مانتے ہیں. تہذیب و تہذیب کے اندر جلد نمبر 197 اور 101 تک، سوا 101 تک یہی بحث کہتے ہیں کہ یہ ایک اجماع ہے اس پر اجماع ہے کہ حبان بن ابی عیاش متروک الحدیث ہے اور تہمت ہے اس پر کذاب کی، یہ جھوٹا ہے، اس پر تہمت ہے. اور طویل مدت سے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے حدیث لینا چھوڑ دی ہے کیونکہ یہ جھوٹا ہے اور جھوٹ سے ہم حدیث نہیں لیتے. لہذا حبان بن ابی عیاش جو ہے جس نے یہ واقعہ کتاب میں گھڑا ہے اور سلیم بن قیس سے بتاتا ہے، لہذا وہ کون ہے؟ وہ جھوٹ ہے اور وہ جھوٹ بولتا تھا اور ہم اس سے حدیث نہیں لیتے. طویل مدت سے حدیث لینا ترک کر دی ہے. اگلی بات علامہ امام الاکبر علامہ محمد حسین آل کاشف، بہت بڑے الشیع کے عالم جسے امام الاکبر کہتے ہیں، علامہ محمد حسین آل کاشف، وہ جنت المأوا میں لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر اسی روایت پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں، سارا واقعہ لکھ کر کہتے ہیں کہ اس واقعے کو کسی مسلمان کا وجدان مان ہی نہیں سکتا، قبول ہی نہیں کرتا، کسی مسلمان ایسی واقعی قبول نہیں کرتا. ایسے واقعے کا ہونا یہ واقعی کا ہونا عقل تسلیم نہیں کرتی. اور دور جاہلیت میں بھی اگر کسی عورت کے ساتھ عرب کے اندر ایسا کچھ کیا جاتا تو لوگ اس کی جو ہے اس کا رد کرتے تھے، کافر بھی رد کرتے تھے. اور یہ مسلمانوں کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو اور مسلمان خاموش نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. لہذا یہ جھوٹا اور مکذوبہ ہے. اب آتے ہیں اس طرح کی یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ واقعہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں جب یہ واقعہ موجود ہے